بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ناظرین کرام، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں جی آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے جی، اس میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی سمپل الفاظ میں آپ کو کنسیپچول بتانے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو رن آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پہ 3 بڑی برانچز ہیں۔ پاکستان کو چلایا جا رہا ہے 3 بڑی برانچز کی جانب سے، جن میں سب سے بڑی جو برانچ ہے وہ ہے جی پاکستان کی ایگزیکٹو۔ پاکستان کی جو ایگزیکٹو ہے یہ پاکستان کی حکومت ہوتی ہے، اور یہ فیڈرل حکومت ہوتی ہے، یہ پروونشل حکومت ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کی جو لوکل حکومت ہے وہ بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ پاکستان کو چلا رہی ہیں۔ ایک فیڈرل لیول پہ چلا رہی ہے، ایک صوبائی لیول پہ چلا رہی ہے، اور تیسری جو ہے وہ لوکل لیول پہ چلا رہی ہے۔ اسی طرح سے ان تینوں کو چلاتے ہیں آپ کے جو سربراہان ہیں، جو فیڈرل لیول پہ سربراہان ہیں آپ کی حکومت کے، وہ ہوتے ہیں آپ کے وزیر اعظم اور صدر، جبکہ جو پروونشل لیول ہے وہاں پہ جو آپ کی حکومت کو چلاتے ہیں صوبائی لیول پہ، اس کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے چیف منسٹر اور گورنر۔ اس طرح سے ناظرین جو لوکل لیول پہ آپ کی حکومت کو چلاتے ہیں اس کے سربراہ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو ناظم ہوتے ہیں یا میئر ہوتے ہیں، یا یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین وغیرہ اور کونسل وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ گئے کہ پاکستان کی جو نظام ہے اس کو چلا رہے ہیں آپ کی حکومتیں۔ آپ کا جو 3 لیول پہ حکومتی جو سٹرکچر ہے وہ کام کرتا ہے، وفاقی لیول پہ، صوبائی لیول پہ اور لوکل لیول پہ۔ کلیئر بات ہوئی؟ یعنی کہ جو پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے اس میں ناظرین 3 مین لیول ہیں۔ ایک ہے ایگزیکٹو، دوسرے نمبر پہ ہے ناظرین آپ کی قانون ساز یعنی کہ پارلیمنٹ، اور تیسرے نمبر پہ ہے آپ کی جوڈیشری۔ اور یہ تینوں لیولز پہ کام کرتی ہیں۔ وفاقی لیول پہ میں نے آپ کو بتا دیا حکومت کام کرتی ہے، وفاقی حکومت کام کرتی ہے جس کے سربراہ ہوتے ہیں آپ کے وزیر اعظم۔ اس کے علاوہ اس میں ہوتے ہیں آپ کی کابینہ ہوتی ہے، آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں اور مشیر ہوتے ہیں، جو کہ وفاقی لیول پہ، فیڈرل لیول پہ پاکستان کو چلاتے ہیں۔ وہیں پہ جو صوبائی لیول ہے وہیں پہ چیف منسٹر ہوتے ہیں، صوبائی وزراء ہوتے ہیں، صوبائی مشیر ہوتے ہیں، اور وہ صوبائی لیول پہ جو پاکستان کا صوبہ ہے اس کو چلاتے ہیں۔ جو پولیٹیکل معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں یا ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں اس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو تیسرا لیول ہے وہ آپ کا جو ہے لوکل لیول ہے، جہاں پہ آپ کا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، آپ کی جو یونین کونسل گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے سربراہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ڈسٹرکٹ ناظم ہوتے ہیں یا میئر ہوتے ہیں، یا لوکل لیول پہ آپ کے جو چیئرمین ہوتے ہیں یونین کونسل کے یا کونسلز ہوتے ہیں، وہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے ناظرین جو آپ کی یہ تو ہوئی آپ کی ایگزیکٹو 3 لیول پہ۔ وہی دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ کی پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ بھی 3 لیول پہ کام کرتی ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ حیرانگی ہوگی یہ معلومات سن کے کہ پارلیمنٹ بھی 3 لیول پہ ہی کام کرتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو وفاقی لیول پہ کام کرتی ہے وہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ پاکستان کی سپریم پارلیمنٹ ہوتی ہے، جو پاکستان لیول کے قانون سازی کرتی ہے۔ اور پارلیمنٹ میں کیا کیا آتا ہے ناظرین؟ آپ کی قومی اسمبلی آتی ہے، آپ کا سینٹ آتا ہے، اور جو صوبائی لیول ناظرین ہوتا ہے اس میں آپ کی صوبے کی اسمبلی آتی ہے، اور جو پارلیمنٹ ہوتی ہے نیشنل اسمبلی یا سینٹ، اس میں ناظرین وفاقی لیول کی قانون سازی ہوتی ہے۔ اور جو صوبے کے لیول پہ آپ کی پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ صوبے کی پارلیمنٹ اس کو کہا جاتا ہے، یا صوبے کی صوبائی اسمبلی ہوتی ہے، وہ صوبے کے لیول پہ قانون سازی کرتی ہے، اور اس میں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ صرف صوبے کی لیول تک ہی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے۔
वही नादरीन तीसरे नंबर पे आपकी जो लोकल पार्लियामेंट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या यूनियन काउंसिल लेवल पे जो आपकी जो बॉडी होती है, वहाँ पे मकामी सतह पे कवानीन साजी होती है, कानून साजी बनती है और उसके ऊपर अमल दरामद होता है। वहीं पे जो जुडिशरी है नादरीन, तीसरी बड़ी ब्रांच है पाकिस्तान की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसकी तीसरी बड़ी ब्रांच कौन सी है? आपकी जुडिशरी। जुडिशरी भी नादरीन पाकिस्तान में 3 लेवल पे ही काम करती है। एक आपकी सबसे बड़ी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया की अदालत होती है। पाकिस्तान की जो अदलिया है उसकी जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है, और इसका सदर दफ्तर कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। वहीं पे जो आपकी सूबे की लेवल पे जो जुडिशरी होती है वो आपकी हाई कोर्ट होती है, किसी भी सूबे की मुतलका हाई कोर्ट होती है, और ये सूबे की सबसे बड़ी जुडिशरी होती है, सूबे की सबसे बड़ी कोर्ट होती है। इस तरह से जो मकामी सतह पे जो आपकी कोर्ट्स काम करती हैं वो सेशन कोर्ट काम करती है, या जो मातहत जो कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, वो नादरीन आपकी मकामी सतह पे काम करती हैं। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है ये 3 जो है लेवल्स पे चलाया जा रहा है। एक है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, दूसरा है पाकिस्तान की पार्लियामेंट, और तीसरी है पाकिस्तान की अदलिया। जो वफाकी हुकूमत है नादरीन, इसका सदर दफ्तर है ये इस्लामाबाद में है, ये इस्लामाबाद से चलाई जाती है। इसी तरह से जो आपकी पार्लियामेंट है, बड़ी पार्लियामेंट है, इसका जो सदर दफ्तर है वो भी इस्लामाबाद में ही है और वो वफाकी लेवल पे काम करता है। इस तरह से जो आपकी जुडिशरी है, इसका जो सबसे बड़ी ब्रांच है, इसका जो सदर दफ्तर है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी इस्लामाबाद में है। इसी तरह से नादरीन सूबे की सतह पे जो आपकी सबसे बड़ी जो एग्जेक्टिव ब्रांच होती है, और जो सूबे के लेवल पे जो आपकी पार्लियामेंट होती है वो आपकी सूबाई असम्बली होती है। इसका सदर दफ्तर सूबे के दरअल हुकूमत में होता है, और सूबे की जो जुडिशरी होती है इसका सदर दफ्तर भी सूबे के ही दरअल हुकूमत में होता है। जैसा कि पंजाब की हम मिसाल लेते हैं, पंजाब का जो वज़ीर आला है वो सूबे के एग्जेक्टिव का सबसे बड़ा नादरीन सरबरा होता है, और सूबे की जो पंजाब असम्बली है वो सूबे के लेवल पे जो है वो कवानीन साजी करती है। इस तरह से जो लाहौर हाई कोर्ट है, ये नादरीन जो जुडिशरी है सूबे की, उसका सबसे बड़ा जो सदर दफ्तर है वो लाहौर हाई कोर्ट है। तो इसी तरह से आप मकामी सतह पर आ जाएं, मकामी सतह पर भी जो डिस्ट्रिक्ट हुकूमत होती है वो डिस्ट्रिक्ट की एग्जेक्टिव की सबसे बड़ी ब्रांच होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मकामी सतह पे, या जो डिस्ट्रिक्ट कानून साजी की जो बॉडी होती है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कानून साजी होती है। इसी तरह से जो आपकी डिस्ट्रिक्ट अदलिया होती है वो मतहत कोर्ट्स होती हैं, जिनमें आपकी सेशन कोर्ट होती है। अब आपके जहन में बैठ गया कि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर 3 सतहों पे काम करता है, वफाकी लेवल पे, सूबाई लेवल पे और मकामी लेवल पे, और पाकिस्तान को 3 किस्म की ब्रांचेस लीड करती हैं। एक है पाकिस्तान की एग्जेक्टिव, वफाकी लेवल पे जो काम करती है उसका सरबराह होता है वज़ीर आज़म। एक है पाकिस्तान की एग्जेक्टिव जो कुछ सूबे के लेवल पे काम करती है, उसका सरबराह होता है सूबे का वज़ीर आला। और एक जो मकामी सतह पे काम करती है उसका सरबराह होता है एग्जेक्टिव का आपका मेयर। और इसी तरह से नाज़रीन जो दूसरी ब्रांच है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, वो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है, जो सबसे बड़ी बॉडी है, वो भी 3 लेवल्स पे काम करती है। और जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है पाकिस्तान की वो इस्लामाबाद में है, और उसमें 2 वान शामिल हैं, एक है कौमी असम्बली और दूसरा है सेनेट। कौमी असम्बली में नाज़रीन जो इलेक्शन होता है हर 5 साल के बाद, उसमें जो उम्मीदवार जीते हैं वो कौमी असम्बली के मेंबर्स बनते हैं, और फिर जो पार्टी मेजॉरिटी हासिल करती है वही हुकूमत बनाती है, वही अपना वज़ीर आज़म नॉमिनेट करती है। और इसी तरह से जो सेनेट है, इसमें नाज़रीन हर 6 साल के बाद जो है इलेक्शन होता है सेनेट में, और ये चारों सूबों की इक्वल नुमाइंदा
جو ہے باڈی ہے، اور جو سینٹ ہے ناظرین اس کے جو ممبران ہے یہ صوبوں کی جو پروونشل اسمبلیز ہوتی ہیں یہ منتخب کرتی ہیں، اور ہر صوبے کی جو پاکستان کا جو سینٹ ہے اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ناظرین صوبائی لیول پہ بھی جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ بھی 5 سال کے بعد جو اس کے ممبران ہیں صوبائی اسمبلی کے وہ الیکشن جیت کر وہ صوبے میں حکومت بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جو مقامی سطح ہے ناظرین یہاں پہ بھی ہر 5 سال کے بعد پاکستان کے آئین کے مطابق الیکشن ہونا ہوتا ہے، اور جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں وہ مقامی سطح پہ مقامی حکومتوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ناظرین یہ ہے پاکستان کی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کی 2 برانچز، اور جو تیسری برانچ ہے وہ ہے پاکستان کی عدلیہ، جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں وہ بھی 3 لیولز پہ کام کرتی ہے۔ اور عدلیہ میں پاکستان کی جو سب سے بڑی برانچ ہے وہ ہوتی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ، اور اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان کا چیف جسٹس۔ صوبے کے لیول پہ جو عدلیہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ صوبائی جو ہائی کورٹ ہوتی ہے اس کا چیف جسٹس ہوتا ہے۔ اس طرح سے مقامی سطح پہ جو ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتایا ہے کہ وہ مجسٹریٹ ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ کے سربراہ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ پاکستان کا مین ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے جو کہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب ناظرین جلدی سے آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اگر پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی جائے تو پاکستان میں ٹوٹل 4 صوبے ہیں اور 2 نیم خود مختار علاقے ہیں، جبکہ ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے۔ 4 صوبوں کے متعلق تو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہے جہاں پہ ہمارے پٹھان بھائی زیادہ رہتے ہیں، سندھ ہے جہاں پہ زیادہ سندھی بھائی رہتے ہیں، پنجاب ہے جہاں پہ زیادہ پنجابی رہتے ہیں، وہی بلوچستان ہے جہاں پہ زیادہ بلوچ اور پختون رہتے ہیں۔ تو یہ 4 صوبے جو ہے یہ پاکستان کے انٹیگرل پارٹ ہیں، جبکہ 2 خطے جو ہیں پاکستان کے وہ نیم خود مختار علاقوں میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، جن میں ایک ہے آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان۔ آزاد جموں کشمیر ناظرین وہاں پہ جو ہے اپنی ان کی حکومت ہے، وہ پاکستان کا نیم خود مختار علاقہ ہے، اور وہاں کی اپنی جو ہے وہ عدلیہ ہے، ان کی اپنی سپریم کورٹ ہے، ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے صرف 3 معاملات جو ہے یہ حکومت پاکستان چلاتی ہے، جن میں آزاد جموں کشمیر کا ڈیفنس ہے، فارن افیئر ہے اور کرنسی ہے۔ باقی جو ہے اس کے سارے معاملات میں آزاد جموں و کشمیر جو ہے یہ خود مختار ہے۔ وہی اگر گلگت بلتستان کی بات کریں تو یہ معاملہ بھی جو ہے جموں کشمیر کے معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ جموں و کشمیر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے یہ تب تک پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتا جب تک پورے کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہ ہو۔ وہی گلگت بلتستان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں، ان کا کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ناظرین جو 5واں پاکستان کا یونٹ ہے وہ ہے اسلام آباد۔ اسلام آباد کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد جو ہے یہ وفاقی حکومت کے ماتحت آتا ہے، یہ کسی بھی صوبے میں نہیں آتا، اور اسلام آباد کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے، اور اسلام آباد کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اپنی سیٹیں ہیں، تو یہ کسی بھی صوبے میں نہیں آتا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ پاکستان میں جو نظام اقتدار ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے تو وہ ناظرین شروع ہوتا ہے پاکستان سے یہ صوبوں کی طرف جاتا ہے، صوبوں سے یہ ڈویژن کی طرف جاتا ہے، ڈویژن سے ڈسٹرکٹ سے تحصیل، اور تحصیل سے یونین کونسل۔ پاکستان کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے، آگے پروونسز میں تقسیم کیا گیا ہے 4 پروونسز میں، وہی پروونسز کو آگے ڈویژن میں تقسیم کیا گیا ہے، ڈویژنز کو ڈسٹرکٹس میں، ڈسٹرکٹس کو تحصیل میں، تحصیل کو آگے کونسلز میں تقسیم کیا